हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलक़द ऊहिया इलैया अन्नकुम तुफ्तनून फिल क़ुबूर औ करीब मिन फितनतिद दज्जाल। और ये फितना दज्जाल जो है ज्यादा बहुत ही ज्यादा फिक्र वाला, बहुत ही ज्यादा खतरे वाला एक फितना है। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाह तबारक व तआला से दज्जाल के फितने से हम पनाह चाहते हैं। दज्जाल का फितना बहुत ही अहम फितना है। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्न वालहू ने पूर्व कयामत में, कयामत के बिल्कुल करीब अल्लाह तबारक व तआला उसको भेजेगा और वो अजीब अजीब दावा करेगा और आखिर में उसका दावा होगा कि मैं ही परवरदिगार हूँ। उसके पास मसनूई तौर पर उसकी जन्नत भी होगी, उसके पास मसनूई तौर पर उसकी जहन्नम भी होगी। और लोगों में बहुत ही ज्यादा कहतसाली होगी, पानी की भी तंगी होगी, लोग पानी के लिए भी परेशान होंगे, और क्या है, लोग खाने पीने के लिए भी परेशान होंगे। और उसके पास ये सारी चीजें फरावानी के साथ होगी। वो कहेगा कि मुझे खुदा मान लो और मेरी जन्नत में तुमको जगह दे दी जाएगी, सारा खाना पीना सब कुछ वहां मिलेगा। और अगर मेरी बात को नहीं मानते तो मेरी जहन्नम में तुमको डालूंगा और वहां परेशानी होगी। खुदाई का दावा भी करेगा और जमीन को वो ऑर्डर करेगा, तो जमीन भी उसकी बात को, अल्लाह ताला ने इख्तियार दे रखा होगा, जमीन भी उसकी बात को मानेगी। जमीन को कहेगा बारिश बरसाओ, बारिश बरस जाएगी। जमीन को कहेगा अनाज उगाओ, अनाज उग जाएगा। बहरहाल आदमी बहुत सी मर्तबा क्या है, कमजोर ईमान की वजह से या किसी वजह से उसकी बात को मान लेंगे। जो उसकी जन्नत में गया वो अल्लाह के जहन्नुम में जाएगा, और जो इसकी जहन्नुम में गया वो अल्लाह के जन्नत में जाएगा। बहरहाल ये फितना, जो फितने दज्जाल जो है, वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम फितना है। 40 दिन वो दुनिया में रहेगा और 40 दिन में पूरी दुनिया में वो घूम फिर लेगा। दज्जाल का जहां तफसील आएगी वहां बताएंगे कि पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और फिर बकिया दिन अय्याम के 24 घंटे के मानी नहीं हुआ करेंगे। बहरहाल ये बहुत बड़ा फितना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को डराया है। सवाल ये पैदा होता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तो निकलने वाला था नहीं, फिर डराने से फायदा? आगे इस वजह से कि वो बहुत ज्यादा अहम फितना था, बहुत ज्यादा खतरनाक ये फितना है। इस वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक हर नबी अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया करते थे। और इस वक्त इस जमाने में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद अब इस उम्मत के ऊपर ये फितना आने वाला है। और आज 1400 साल गुजर चुके हैं, समझ में आए नहीं? अब ये फितने का जमाना बहुत ही करीब है, बहुत ही नजदीक है। इस्फहान नामी एक जगह से वो निकलेगा। उसके निकलने से पहले जो कयामत की निशानियां बताई गई है उसमें दजलो फरेब, दज्जाल दजलुन से दजलो फरेब का जमाना आएगा। और दजलो फरेब आजकल जितना है, दिखलाओ कुछ, होता कुछ, बोलो कुछ, करो कुछ, समझ में आया नहीं? धोखाबाजी और फरेब ये जो है आजकल कितना ज्यादा चल रहा है, तुम देख रहे हो। तो ये दज्जाल के आने से पहले दजलो फरेब होगा, और फिर अब दज्जाल आएगा। जैसे सूरज निकलने से पहले बिल्कुल अंधेरा होता है और अंधेरा से पहले कुछ कुछ रोशनी शुरू हो जाती है, और फिर एकदम सूरज निकल आता है। इसी तरीके से क्या अभी दजल और फरेब शुरू हो चुका है। हर जगह पर दजल और फरेब है। अब इसके तफसील में हम नहीं जाते, याद रख लो। और जैसा जैसा दिन गुजरता जा रहा है, ऐसा ऐसा झूठ, दज, बनावट, फरेब, दिल में कुछ, जबान पर कुछ, समझ में, ये सारा कुछ आजकल तुम देखते चले जा रहे हो। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलामत क़यामत बताई थी, छोटी छोटी अलामतें तकरीबन सब पूरी हो रही है।
بڑی بڑی علامتیں ہیں وہ اب آ رہی ہیں، اور اس علامات کے متعلق یہ بتایا گیا جیسے کہ تسبیح کا ایک دانہ تو ٹوٹ جائے تو پھر ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ، دوسرے کے بعد تیسرا دانہ پھٹافٹ گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے قیامت کی جو 6 بڑی علامتیں ہیں، ایک کے شروع ہونے کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری پھٹافٹ شروع ہو جائے گی۔ ان میں سب سے پہلی علامت ہے امام مہدی علیہ السلام کا خروج۔ امام مہدی کے خروج سے پہلے حالات ایسے سخت ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کو ایمان کا محفوظ رکھنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے مانند ہوگا۔ اللہ جل جلالہ و امن والو ہماری حفاظت فرمائے، ان فتنوں سے بچائے۔ لیکن اس کی ابتدا اب تم دیکھ رہے ہو، مسلمان آدمی ٹوپی داڑھی کے ساتھ اگر کہیں نماز پڑھتے پکڑا گیا، کہیں کس میں ریل گاڑی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، راستے میں بس میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، داڑھی والا دیکھا گیا، تو کیا ہوتا ہے وہ اب تم جانتے ہو، یا نہیں جانتے تو جانے دو، میرا کیا۔ یہ سب ابتدا ہے، شروعات کی علامتیں ہو گئی۔ اب یہ آگے اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا کہ کیا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا یا ایمان اپنے آپ کو مومن بتانا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے مانند ہوگا۔ کیسی مصیبت، کیسی تکلیف، کیسی پریشانی ہوگی وہ دیکھ لو، دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہماری بات، دجل و فریب بڑھ جائے گا، شراب کباب بڑھ جائے گا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور یہ ساری چیزیں اب تم دیکھ ہی رہے ہو، بہت ساری چیزیں علامتیں، نئی نئی چیزیں نکل رہی اور اس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ ظلم اور زیادتی، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی۔ اب آج باپ بیٹے پر ظلم کر رہا ہے، بیٹا باپ پر ظلم کر رہا ہے، ماں بیٹے پر، ماں عورت شوہر پر، شوہر عورت پر، ہر جگہ کیا ہے، ظلم کا درد ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلی علامت ہے حضرت امام مہدی کا خروج، اور پھر امام مہدی کے خروج کے بعد پھر جو جنگ ہوگی وہ جنگ بھی بڑی سخت ہوگی۔ تفصیلات آئے گی وہ ساری، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یاد آ گیا اس لیے بھی بتا دیا کہ اس جنگ میں جو شریک ہوگا وہ شریک ہونے کے بعد بعض لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ بھی جائیں گے۔ جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہ سخت گنہگار ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہ کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور جو جنگ میں شریک ہوں گے ان کا درجہ غزوہ بدر میں جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کے معنی ہوگا، بہت اونچا ہوگا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، اس طریقے سے بار بار مسلمان ہارتے چلے جائیں گے، اور اخیر میں پھر مسلمان جیت جائیں گے۔ یہ سارے مرحلے آنے والے ہیں، اور اس کی کچھ کچھ نشانیاں شروع ہو گئی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ مہدی کا ظہور ہونے کے بعد ہی دجال کا خروج ہوگا، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا وہ دجال کا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ بہرحال وہ ساری تفصیلوں کو چھوڑو، ابھی جانے دیں ان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق میں نزول ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق سے بیت المقدس تشریف لے جائیں گے، وہاں امام مہدی سے ملاقات ہوگی۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ امامت کرائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ ہی امامت کرائیے، امام مہدی امامت کرائیں گے۔ وہاں پر پھر یہ یہود اور نصارہ جمع ہوں گے۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے ہوئے تھے، جو بیٹا کہہ رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو نصیحت کریں گے، اور وہ سارے کے سارے توبہ کر لیں گے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیں گے، جو نہیں مانے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہود بہبود ہے، وہ تو مانیں گے نہیں بات، پھر ان کے ساتھ کیا ہے، دجال آ جائے گا۔ یہ یہود دجال جتنے یہودی ہیں وہ سارے کے سارے یہودی کے مددگار ہو جائیں گے، اور کیا ہے، جھگڑا ہوگا۔ اور اس وقت میں پتھر کے پیچھے بھی اگر یہودی چھپا ہوا ہوگا تو وہ پتھر کہے گا میرے پیچھے یہ چھپے ہوئے۔ ایک برگد کا درخت ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے اگر چھپا ہوا ہو کوئی یہودی ہوگا تو وہ برگد کا درخت نہیں کہے گا۔ اور ابھی گزشتہ ہفتے کی جو میں نے خبر سنی ہے اس میں یہ ہے کہ اسرائیل میں لاکھوں کی تعداد میں ہر جگہ پر برگد کے درخت کو بویا جا رہا ہے، اور سارا علاقہ برگد کے درخت سے تیار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پتھر کے پیچھے سے بھی پتھر جواب دے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، مارو اس کو۔ برگد کا درخت نہیں جواب دے، اس وجہ سے وہ اسرائیل میں برگد کا درخت لگا۔ خیر بہرحال اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ قریب ہے، بہت ہی زیادہ بے حیائی وغیرہ ہو رہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی تم دیکھو، سمجھ میں آیا، ابھی کسی کوئی وہاں کیا ہے جشن منایا گیا، گانے کا کوئی پروگرام کیا گیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مقابلہ کیا گیا اور بتایا گیا اللہ کیا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اللہ محفوظ نمین ہو، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا داری سے ہٹ کر ذرا آخرت کی طرف، تسبیحات کے پڑھنے کی طرف، قرآن کے پڑھنے کی طرف، دجال سے فتنے سے بچنے کی طرف ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔